مہینے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اس کا قرب تلاش کرتے ہیں نماز, روزہ اور خاص طور سے صدقات اور خیرات میں. ایک بڑا مسئلہ ہے, لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے. شہری کے وقتوں میں اذان کا انتظار کریں, اب اذان اہل حدیث کی آ جائے, کسی اور مسجد کی آ جائے تو اس میں کیا پابندی ہے؟ کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے, کوئی کسی اور زون میں سفر کر رہا ہوتا ہے, صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا نا, اس وقت تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی. ایک اذان سیدنا بلال دیتے تھے, صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور وہ اذان ہوتی تھی سحری کے وقت اٹھانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال اذان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو, البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو, کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتہ نہ دے. تو یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں اذانوں کا ذکر موجود ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اذان ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی, کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی, کوئی چیز سٹینڈرائز ہے نہیں تھی. آج کے دور میں ایسا نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگز ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں. اب اذان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی 5 منٹ لیٹ دے دیتا ہے, کوئی 3 منٹ لیٹ دے دیتا ہے انہیں. یہ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں, سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن اذان 5 منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے. تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے اگر اپنے سٹی کا, وہ سٹینڈرائز ہے. ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو اہل تشیع کے یہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا, وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا. جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا, کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا, وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے. اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتہ ہے, ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی, لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے, یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے. تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے, اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی, اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے, تو ان کو آپ فالو کریں, اپنی گھڑی کو دیکھیں, آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں, اور وہ بھی انہوں نے غلط مطلب لیا اس حدیث کا. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک اذان شروع ہو گئی. اب جب وہ اذان اچانک شروع ہوئی ہے نا, وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے, طلوع فجر داخل ہو رہی ہے, تو نبی اسلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو, تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی, اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی, اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہو. تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا, نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے 2 اذان, تو روزہ نہیں ہوگا. اچھا, ہاں جی, نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, یہ حساس معاملہ ہے, اس پہ ذرا آپ کی بہت ہی گہری نگاہ رہنی چاہیے. اچھا, یہ اس مسئلے کا بھی کوئی حل ہے؟ جدید تقاضوں میں یہ ہوتا ہے جی سفر میں بھی افطار تک پہنچے نہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, کھجور منہ میں رکھنا ہے. تو اگر تھوڑی 5-10 منٹ تاخیر ہو جائے, یہ چلے آدھا گھنٹہ ہو جائے, تو روزہ چلا جائے گا ہاتھ سے, یہ باقی رہے؟ نہیں, روزے کو کوئی فرق نہیں پڑنا. دیکھیں, جلدی کے چکر میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اہل حدیث حضرات تو بعض اوقات 5 منٹ پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں, تو لوگوں کے روزے توڑوا رہے ہیں. اچھا, ہاں جی, بالکل. ہم نے اپنے جیلم شہر کے اندر آبزرو کیا ہے کہ آج کل بالکل وہ اذانیں ان کی ٹھیک ہے, حنفیوں کے بھی بات ہو رہی ہیں. جیسے ہی رمضان شروع ہونا ہے نا, ایک دن میں کون سا ایسا ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, بس ایک ان کے دماغ میں ایک چیز چھائی ہوئی ہے, تو وہ اذان پہلے دے دیتے ہیں, لوگوں کے روزے توڑوا دیتے ہیں. آپ نے ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے. حالانکہ اہل حدیث حضرات کا سب سے بڑا ادارہ دارالاسلام پبلیکیشن ہے, ان کی اپنی ٹائمنگ کے مطابق بھی نا 6-7 منٹ پہلے وہ غروب آفتاب کروا رہے ہوتے ہیں, اور دارالاسلام کی ٹائمنگ بالکل درست ہے. تو وہ اپنی ٹائمنگ کو بھی فالو نہیں کر رہے. وہ 1955 کے اندر کہیں انہوں نے کوئی ٹائم ٹیبل ان کے لوگوں نے اس وقت کوئی کیلکولیٹ جو لمیٹڈ سورسز کے اندر کیے, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اب تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ پراپر ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس کے بعد تو اب میرا خیال ہے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے.
تو یہ افراتفری مچانا اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے. تاخیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تاخیر جس کو کنڈیم کیا گیا نا وہ جان بوجھ کے تاخیر کرنا, بیٹھے ہوئے ہیں اور جان بوجھ کے آپ جو ہے نا وہ افطار کو لیٹ کر رہے ہیں خام خواہ, تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں نا. سنت تو یہ ہے کہ آپ نے سحری جو ہے وہ لیٹ سے لیٹ کرنی ہے اور افطار جلدی سے جلدی کرنا ہے, لیکن ٹائم سے پہلے نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام کی ایک مینٹالٹی ہے کہ انسانیت کی جس میں بہتری ہو. بہتری تو یہی ہے نا کہ آپ کے روزے کا سپین کم ہو جائے گا, وہاں سے آپ ساری لیٹ کریں اور افطار ٹائم پہ فوراً کر لیں تو آپ کو وہ تکلیف اور مشقت جو روزہ کی ہے وہ کم سے کم وقت کے لیے گزارنی پڑے گی. باقی اس کو جو سنی شیعہ کنفلکٹ بنا کے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے نا تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا, کچھ ریسرچر نام نہاد یہ بھی کہتے ہیں جی دین تو ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھ دیا وہ سب کے لیے یکساں ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو روزے رکھے جاتے تھے, آج ان کی قوم یا ان سے چاہنے یا محبت کا دعویٰ کرنے والے چاند دیکھ کے افطار کر رہے ہیں اگر, تو اصلاً تو ہمیں وہیں تک جانا چاہیے, تاخیر کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ بالکل جب سورج اپنی کرنیں چھوڑ رہا ہو, رخصت کر رہا ہو, اس وقت الوداع نہ کریں. دیکھیں جی قرآن میں بالکل واضح ہے کہ آپ نے روزے کو مکمل کرنا ہے رات ہونے تک. اب رات کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات ہو جاتی ہے. یہ جو شام کا لفظ بولا جاتا ہے نا وہ غروب آفتاب سے لے کے عشاء کا وقت داخل ہونے تک کو شام نہیں کہا جاتا. شام جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے ہے. عصر اور مغرب کا درمیانی جو فرق ہے نا اسے شام کہا جاتا ہے. جو لوگ وہ اہل تشیع حضرات بھی پلی لیتے ہیں نا کہ جی لیل کا لفظ ہے, تو لیل رات ہے. رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوگا. ہاں تو بس غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوگی. آپ غروب کو انشور کریں, یہ میں بھی اس حق میں ہوں کہ غروب کو انشور کرنا ضروری ہے. میں تو یہ نظانوں کے ساتھ روزہ نہیں کھولتا. اتفاق کرتے ہیں کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیں پھر افطار کریں. نہیں, پہلے آپ افطار کریں. ظاہر ہے اس مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالنا ہے, آپ پہلے افطار کریں پھر تسلی سے آپ نماز پڑھیں. کہتے ہیں کہ خود سنت کا طریقہ کار بھی یہ رہا اور شیخین کا طریقہ کار بھی یہ تھا. وہ جو الموطا ممالک سے یہ روایت پیش کرتے ہیں وہ منقطع ہے. اچھا ہاں جی, وہ جس راوی نے بیان کیا ہے نہ حضرت ابو بکر کا زمانہ اس نے پایا نہ حضرت عمر کا, اور اس نے کہا جی شیخین جو ہے وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد افطار کرتے تھے, وہ الموطا ممالک کی روایت ہی منقطع ہے. بلکہ میں ایک دفعہ اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, جو میری ایک ہی ریکارڈنگ ہے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ, جو 40 کوسچنز ہیں جو 23 مارچ 2012 کو ریکارڈ ہوئے تھے. تو اس دوران انہوں نے ایک کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور وہ اینک سے کر رہے ہیں, اور پھر وہ انہوں نے ساتھ ہی بولا کہ بھئی اینت شیخان دا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا, ایک ہی میں کہندا ہوا ہے. وہ یہی مسئلہ اس وقت بیان کر رہے تھے اور یہ ویڈیو میں بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا روایت منقطع ہے, تو یہ میرا صرف موقف نہیں ہے, جو علم حدیث میں ایکسپرٹیز رکھنے والے لوگ ہیں. مولانا اسحاق صاحب کے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ وہ کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ سے آزاد نہیں ہوئے تھے. یقیناً وہ آزاد تھے, وہ تو اتحاد امت میں اس دور میں اماموں میں. کیا بات ہے.